کالو کوا اپنے بیٹے چنٹو کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ اس کی بیوی کچھ دن پہلے ہی مر گئی تھی۔ ٹونی چڑیا اس کا خیال رکھتی تھی۔ کالو اور ٹونی آپس میں بہت اچھے دوست تھے۔ ٹونی اس کے ساتھ دانا لینے جاتی تھی۔ ٹونی نے کہا، کالو بھیا چلو آؤ دانا لینے چلتے ہیں، ورنہ دیر ہو جائے گی، شام سے پہلے پہلے واپس آنا ہے کیونکہ چنٹو اکیلا ہوگا۔ پھر کالو کوا اور ٹونی چلے جاتے ہیں دانا لینے اور چنٹو وہاں پر اکیلا بیٹھا آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے کیونکہ ابھی تو اس کو اڑنا بھی نہیں آتا۔ اور پھر جب ٹونی چڑیا اور کالو کوا دانا لینے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک چیل وہاں سے جا رہی ہے۔ ٹونی کہتی ہے، کالو بھیا ہمیں جلدی سے گھر پہنچنا چاہیے، چنٹو اکیلا ہے، یہ چیل آپ کے گھونسلے کی طرف ہی جا رہی ہے۔ کالو بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ جتنا بھی دانا جمع ہوتا ہے بس وہی لے کر گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور پھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مانی چیل نے چنٹو کو نیچے گرا کر دبوچا ہوتا ہے اپنے پنجوں میں۔ اتنے میں کالو ڈنڈا لے کر پہنچ جاتا ہے۔ ٹونی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ وہ چیل کو دھمکیاں دیتا ہے، چیل یہاں سے چلی جا ورنہ میں تیرا وہ حال کروں گا کہ تو یاد رکھے گی۔ چیل ڈنڈا دیکھ کر تھوڑا سا ڈر جاتی ہے اور وہیں سے چھوڑ کر چنٹو کو چلی جاتی ہے۔ چنٹو تھوڑا زخمی ہو جاتا ہے۔ اب تو کالو اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرے اور اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے۔ بچہ بہت ڈر جاتا ہے۔ ٹونی اس کو مشورہ دیتی ہے، کالو بھیا آپ دوسری شادی کر لیں، چنٹو کا خیال رکھنے کے لیے کوئی تو ہو۔ ہریل طوطی بھی اس کو یہی بات سمجھاتی ہے۔ کالو کہتا ہے لیکن دوسری ماں بھی اچھی تو نہیں ہوتی۔ ٹونی کہتی ہے، میری نظر میں ایک کوی ہے جو کہ چنٹو کا خیال رکھے گی، آپ فکر نہ کریں، آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ دانا لینے جائیں گے تو چنٹو اکیلا ہوگا، ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا۔ ہریل طوطی بھی کہتی ہے، ہم سب نے بھی دانا لینے جانا ہوتا ہے ورنہ چنٹو کو ہم سنبھال لیں۔ کوا کہتا ہے، تم سب ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل ڈرا ہوا ہے، لیکن مجھے یہ کرنا پڑے گا، جیسا تم کہو میں ویسا ہی کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے تم سب میرے بہت اچھے دوست ہو۔ ٹونی کہتی ہے، ٹھیک ہے پھر میں آج ہی جا کر پنکی کوی سے بات کرتی ہوں اور آپ دونوں کی شادی کی بات ہو جائے تو کل ہی ہم شادی کر لیں گے۔ کوا بھی اس بات پر راضی ہو جاتا ہے۔ چنٹو یہاں بیٹھا سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ پھر پنکی کوی سے کالو کوے کی شادی ہو جاتی ہے۔ پنکی کوی گھونسلے میں آتی ہے اور کہتی ہے، بس میری یہی شرط تھی کہ چنٹو کا گھونسلہ الگ ہوگا، یہ میرے گھونسلے میں نہیں آئے گا۔ کالو کہتا ہے، ٹھیک ہے میں نے اس کا گھونسلہ پہلے سے ہی الگ کر دیا ہے، بس تم نے یہی کرنا ہے، میں دانا لینے جاؤں تو تم نے خیال رکھنا ہے۔ پھر ٹونی اور کالو دانا لینے چلے جاتے ہیں اور پنکی وہاں پر بیٹھی چنٹو کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، چھوٹے کوے تم نے تو میرا جینا حرام کیا ہے، تمہاری وجہ سے میں کہیں آ جا بھی نہیں سکتی۔ پھر وہ کہتی ہے، اچھا تم یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھے رہو، ہلنا نہیں، میں بس ابھی آتی ہوں، اور اپنے باپ کو کچھ مت بتانا کہ میں کہیں گئی تھی۔ اور پھر وہ اڑ جاتی ہے۔ چنٹو بیچارہ وہاں پر اکیلا بیٹھا رہتا ہے اور پھر پنکی کوی اپنی دوستوں کے ساتھ ندی پر خوب مزے کرتی ہے، کبھی اس دوست کے ساتھ تو کبھی دوسری سہیلی کے ساتھ، اور وہ ادھر ادھر پورا دن گھومتی ہے۔ اب تو یہ اس کا روز کا کام بن جاتا ہے، پورا دن وہ گھومتی ہے اور رات کو آتی ہے۔ ایک دن چنٹو بیچارہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ گر جاتا ہے کیونکہ اس کو اڑنا نہیں آتا، اس کا پنکھ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بہت چوٹ لگتی ہے۔ اچانک وہاں ٹونی آ جاتی ہے اور اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتی ہے، فکر کی زیادہ بات نہیں ہے، زیادہ چوٹ نہیں آئی، میں نے پٹی کر دی ہے، کچھ دنوں میں زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر ٹونی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ہریل طوطا کالو کوے کو جا کر بتاتا ہے، کالو جلدی گھر چلو، تمہارا بیٹا گر گیا ہے، تمہاری بیوی گھر پر نہیں تھی، ٹونی اس کو ہاسپٹل لے گئی ہے۔ کالو یہ سن کر سب چھوڑ چھاڑ کر ہاسپٹل جاتا ہے اور اپنے بچے کو گلے لگاتا ہے اور ٹونی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور چنٹو کہتا ہے، بابا مما روزانہ کہیں چلی جاتی ہیں آپ کے جانے کے بعد اور آپ کے آنے سے پہلے گھر آتی ہیں، میں گر گیا تھا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔
کالو کو بہت غصہ آتا ہے یہ سب سن کر۔ ٹونی بھی شرمندہ سی ہوتی ہے کہ یہ شادی تو اسی نے کروائی تھی۔ کالو اپنے بیٹے کو بہت تسلی دیتا ہے اور پھر گھر جاتا ہے تو وہاں پر پنکی کوی نہیں ہوتی۔ جب وہ گھر آتی ہے تو کالو کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور چنٹو کے پٹی دیکھ کر کہتی ہے، ارے چنٹو، یہ کیا ہوا تمہیں؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ اور کالو جی، آج آپ جلدی آ گئے۔ کالو کہتا ہے، میں تمہیں نہیں رکھتا، تم چلی جاؤ اپنے گھر۔ میرے بچے کے لیے تمہیں لایا تھا میں، لیکن تم نے میرے بچے کی خیال نہیں کیا۔ یہ گر گیا ہے، اس کو چوٹ آئی ہے۔ یہ سن کر پنکی کوی بہت شرمندہ ہوتی ہے اور رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، کالو جی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھی۔ اور پھر اپنے چنٹو کو گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے، آج سے میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، آج سے یہ میرے ساتھ ہی سوئے گا۔ یہ سن کر اور دیکھ کر کالو بہت خوش ہوتا ہے کہ پنکی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کسی بھی بڑے نقصان کے پہلے۔ پیارے بچوں، کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔